آج ہمارا عنوان ہے کہ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہے۔ آدمی زندگی میں بہت سارے گناہ کرتا ہے، لیکن کامیاب آدمی وہ ہے جس کا خاتمہ حسن پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس آدمی کا آخری لفظ، آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، بس وہ جنتی ہے، دخل الجنہ۔ حالانکہ وہ آدمی اس سے پہلے بھی بہت گناہ کر چکا ہوگا، لیکن آخری کلمہ، آخری لفظ اور آخری بات اس کی لا الہ الا اللہ ہو۔ اس میں علماء اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لفظ سے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا آخری لفظ، آخری کلمہ، آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، دخل الجنہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی یہ کلمہ کہتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک صورت اس کی یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے یہ کلمہ تو پڑھا، لیکن اس کے بعد بات کرنے کی سکت نہ رہی، اس میں زندہ تو رہا نہ، مگر بات نہ کر سکا۔ سمجھو کہ آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے بعد بات تو کر سکتا تھا، مگر یہ ہے کہ کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوا، جو بات بھی کہی تو خیر کی کہی، اس کا گویا آخری جملہ اور آخری کلام، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہے، وہ دخل الجنہ ہے۔ یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو انابت ہو۔ اپنا واقعہ میں آپ حضرات کو سنا دوں۔ ہمارا ایک قریبی تعلق دار تھا، نماز تو پڑھتا تھا لیکن اتنا بڑا تہجد گزار نہیں تھا، جوانی تھی اس کی، لیکن اتفاق کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی منشا یہ تھی کہ اس کو شہادت کے منصب پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ محلہ میں ان کی مسجد کو شہید کیا گیا، نئے سرے سے تعمیر شروع ہو گئی، بس اس نے اپنا کاروبار سارا کچھ چھوڑ دیا اور مسجد میں لگ گیا، دن رات مسجد میں مصروف رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کے لیے سبب بنا دیا کہ اوپر سے مسجد کی ٹینکی گر گئی اور اس کے اوپر گر گئی، شہادت کی موت نصیب ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں حسن خاتمہ۔ اور حسن خاتمہ ایک ایسی چیز ہے، جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک ہر مسلمان کا یہی خیال ہے کہ رب میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اس حال میں دنیا سے لے جائے کہ میں تیرا ماننے والا بن جاؤں۔ توفنی مسلما کا یہی ترجمہ ہے، والحقنی بالصالحین، صالحین کے ساتھ مجھے ملا لیجیے۔ اس جملہ میں بھی بڑا غرض ہے اور بہت بڑی حکمت ہے۔